نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت، ایک ہی امت، یعنی لوگوں کا ایک ہی دین، ایک ہی مذہب، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ، ایک ہی بنیادی اسلامی ارکان۔ اس وجہ سے فرمایا فبعث اللہ النبیین، بس بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبعوث کیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ دو ہی مقصد تھے۔ فرمایا مبشرین، کہ وہ پیغمبر جو اللہ کے مبعوث کردہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے زمین پر آ کر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا آسمانی پیغام اس انداز سے دیا، انہیں بتایا، انہیں سمجھایا اور انہیں خوشخبریاں دی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے، اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے، جو تعلیمات اللہ نے آسمان سے ہم پر نازل کی، ہمیں صحائف کی صورت میں، صحائف کی شکل میں دین اسلام، دین پیغام، دین ربانی دیا گیا، اگر اس کے مطابق زندگی مکمل کرو گے، ہماری بات مان کر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام پر عمل کرو گے، تو پھر تمہیں یہ انعامات ملیں گے۔ یعنی انبیاء نے یہ خوشخبریاں دی۔ فرمایا ومنذرین، اور اگر تم نہیں مانو گے، راستے پہ نہ آئے، گمراہی کے راستے پر چلے، ہدایت کو رد کر دیا، ہماری بات کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ کے احکام پر نہ چلے، تو پھر تمہیں ڈرایا، پھر تمہیں جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، پھر تمہیں یہ سزائیں دی جائیں گی، پھر تمہیں ان حالات سے گزرنا پڑے گا، پھر تمہارے لیے یہ وعیدیں تیار ہیں۔ یہ سب کچھ جو اللہ نے ہمیں بتایا، ہم نے تمہیں بتا دیا۔ اگر اچھائی ہے تو پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اگر گمراہی ہے تو پھر ڈرانے خواب ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے گئے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی گئی ان پر کتاب، یعنی ان پر کتابیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے احکام ان پر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام ودیت کیے گئے، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا یہ حق ہی تھا، حق کو بھیجا، حق کو اتارا، حق کی صورت آئی، تمام لوگوں کے پاس یکساں آئی، جنہوں نے مانا وہ خوشخبریوں والے، جنہوں نے نہیں مانا وہ گمراہی والے، وہ اسی انداز میں اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ فرمایا لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، یہ کہ فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان، لوگوں کو سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، حقیقت ان کے پاس سامنے واضح ہو جائے گی۔ فیما اختلفوا فیہ، ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس دنیا میں، جس چیز میں ان کا اختلاف ہے، یہ سب چیزیں ایک دن ان کے سامنے آ جائیں گی، یہ خود دیکھ لیں گے، یہ سن لیں گے، یہ سمجھ لیں گے۔ اس لیے فرمایا وما اختلف فیہ، اختلاف نہیں کیا ان چیزوں میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، اور سرکشی کی انہوں نے ان کے درمیان،
بغاوت کی ان کے درمیان، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اختلاف عام لوگوں نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے کیا جنہیں ہم نے صحائف دیے، جنہیں ہم نے کتابیں دی، جنہیں ہم نے تعلیمات دی۔ یہ سب کچھ آنے کے بعد، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد، یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے اندر اختلاف ڈالا، حالانکہ حقیقت ان کے سامنے تھی، پیغام واضح تھا، بات واضح تھی، لیکن ان لوگوں کے درمیان میں سرکشی آ گئی، ان لوگوں کے درمیان میں بغاوت پیدا ہو گئی، ان لوگوں کے درمیان میں حقیقت سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ آ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ان لوگوں میں اللہ نے ایسے لوگ نکالے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا، ان لوگوں کو منتخب کیا جنہوں نے انبیاء کے ساتھ، جنہوں نے پیغمبر اور رسولوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان حق کیا، حق کی صدا بلند کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کی بات کو دنیا کے اندر اسی انداز میں من و ان تسلیم کیا جیسا انہیں سمجھایا گیا، جیسا انہیں بتایا گیا۔ اس لیے فرمایا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ من الحق بِإِذْنِهِ، اور ان چیزوں میں اختلاف جن چیزوں میں، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس بات کے اندر جو حق ہے، واضح ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے حق کو تسلیم کیا، اس میں خلط ملط نہیں کیا، غلط راستے کو نہیں اپنایا، غلط راستے پر نہیں چلے، گمراہی کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یہدی، یعنی اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہی سے بچا لے، من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو راستے پر چلانے والی ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلا دے، جسے چاہے سیدھے راستہ دکھا دے، جسے چاہے سیدھے راستے کی سوجھ بوجھ عطا کر دے، جسے چاہے اسے حق کا پیغام اس کے دل اور دماغ کے اندر اسی انداز میں ڈال دیا جائے کہ وہ اس حق کو قبول کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔